اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی کہ ایک اور ماہ رمضان درک کر سکیں اور اس ماہ رمضان کی برکات سے مستفید ہو سکیں، اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال زیادہ سے زیادہ توفیقات نصیب فرمائے کہ جس کے ذریعے ہم اس ماہ سے استفادہ کر سکیں۔ ماہ رمضان کے اندر کوشش یہ ہے کہ کچھ ایسی ابحاث کا تذکرہ کیا جائے کہ جو اردو زبان میں شاید سابقہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے جو مطالب اردو میں بیان کیے گئے ہوں، اور ان ابحاث میں پھر محور جس کو قرار دیا ہے وہ رہبر معظم کی مشہور کتاب طرح کلی اندیشہ اسلامی در قرآن کے نام سے ہے۔ روش بحث جو ہماری ان ابحاث کے اندر رہے گی وہ بالکل سادے جو انداز ہوتا ہے بعض اوقات کہ کتاب کو اگر محور بنایا جا رہا ہے تو اس کتاب کو لفظ بہ لفظ جو ہے وہ تشریح کیا جائے، اس کی مراد جو مصنف کی ہے اس مطلب ان پیراگراف کے اندر یا اس صفحے میں یا اس درس میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا جائے، تو ہماری جو روش رہے گی اس میں یہ نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان ابحاث کے اندر اس کتاب کے اور اس کتاب کے مؤلف کے مبانی ان کے اوپر پہلے گفتگو ہو، اور پھر ان مبانی کے تحت ہم جا کر پھر مصداقی طور پر اس کتاب کے مطالب سے استفادہ کریں گے کہ مبنے کے مطابق کس طریقے سے اس کتاب کے اندر بحث کو بیان کیا گیا ہے۔ اس روش کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کتاب کو فقط تدریس نہیں کیا جا رہا بلکہ اس روش کا انتخاب کیا ہے، اور اس روش کا نام بھی تربیت مدرس کا دیا۔ اس کی مین وجہ بھی یہی تھی تاکہ جو بھی طالب علم اس کتاب کو تدریس کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے مبانی، اس کے پنہان جو زاویے نگاہ ان سے اچھے طریقے سے آشنا ہو، اور پھر جا کر جب وہ اس کتاب کو تدریس کرے، اس کتاب کے مطالب کو بیان کرے تو بہتر انداز میں اس کو سمجھا سکے اور اس کو آگے منتقل کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے ہاتھ میں مبنا نہ ہو اس کتاب کا یا اس مصنف کا یا اس فکر کا، تو انسان صحیح طریقے سے ان مطالب کو منتقل نہیں کر سکتا۔ فقط ترجمے کی حد تک امکان ہے کہ کوئی بندہ اچھے طریقے سے اس کو ڈیلیور کر سکتا ہو، تو وہ کافی نہیں ہوتا اس مطلب کی اس کتاب کی گہرائی کو جاننے کے لیے۔ تو لہٰذا اس میں توقع یہ ہے کہ اور آپ بھی انشاءاللہ توقع یہ رکھیں گے کہ مطالب اس میں ہم جو ہے وہ اس عنوان سے بیان کریں گے کہ کل جو بھی یہ درس سنیں وہ اس کتاب کو تدریس کرنے کے قابل ہو اور اس کتاب کے مبانی پر مسلط ہو کہ رہبر معظم نے اس کتاب کو ان میں جو مطالب بیان کیے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں۔ یہ تھی ہماری روش بحث کے جو ہم ان ابحاث میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں اگلا نقطہ جو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ طرح کلی رہبر کی یہ کتاب ہی کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ جب بھی دیکھتے ہیں درس دینے کا ارادہ ہوتا ہے، کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں تو مختلف زاویہ نگاہ ہوتی ہے، اور عقائد کے اگر درس پڑھانا ہو تو عقائد کی کتابوں کی طرف رجوع ہوتا ہے، اگر تفسیر پڑھانی ہوتی ہے تو تفسیر کی کتابوں کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور باقی جو میدان ہے اس کی طرف جانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی بہترین کتابوں سے استفادہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے طرح کلی ہی کو محور کیوں قرار دیا کہ ہم اس پر گفتگو اور بحث کر سکیں۔ تو اس کو میں دو محور میں تقسیم کروں گا کہ دو وجوہات کی بنیاد پر طرح کلی جو ہے وہ باقی اس زمینے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب سے برتر ہے۔ ایک خود کتاب کی خصوصیات اور دوسرا مؤلف کی خصوصیات۔ مؤلف کی خصوصیات کے اوپر بلاخر آپ دوستان جو ہیں وہ ایران میں موجود ہیں، اور اگر خارج از ایران بھی جو
ان دروس کو سنیں گے اور سن رہے ہیں وہ رہبر معظم کی شخصیت سے آشنا ہیں، لیکن ان کی علمی شخصیت اس سے آشنائی کم ہے، تو کوشش ہے کہ اس میں ان کی ان پہلوؤں کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے جو ہمارے اردو زبان میں یا تو اشارہ نہیں ہوا یا صحیح طریقے سے اس کو بیان نہیں کیا گیا کہ رہبر معظم درست ہے کہ ایک اچھے رہبر ہیں، ماہر مدیریت کے اندر ہیں، سیاست کے اندر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نام رکھتے ہیں، ماہرین آپ اس کو سیاست کے زمرے میں بھی لاتے ہیں آ کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے اندر بھی ان کی نگاہ گہری ہے، کم نہیں ہے، دین کے اندر بھی ان کی سوچ اور ان کی آراء، ان کی جو افکار ہیں۔ تو بہرحال اس کے اوپر ہم گفتگو بعد میں کریں گے، پہلے ہم فوکس کرتے ہیں خود کتاب کو کہ اس کتاب کے اندر کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو ہمیں باقی کتابوں میں نہیں ملتی۔ ایک دعوے کے طور پہ پہلے میں ایک جملہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ طرح کلی کے اندر جس طریقے سے معارف کو بیان کیا گیا ہے، عقائد کو بیان کیا گیا ہے، کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ جتنی علم کلام کی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان تمام کتابوں کا مطالعہ کریں مقائسہ کرتے ہوئے اس طرح کلی کے ساتھ، آپ خود اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس کے اندر جو خصوصیت اور زاویہ دید اور ایک نگاہ پائی جاتی ہے وہ باقی علم کلام کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ حتیٰ تفسیر کے عنوان سے بھی اگر اس کو دیکھیں کہ میں تفصیل دوں گا اس کی، ابھی یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک دعوے کے طور پر۔ اگر ہم خصوصیات کتاب کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلی خصوصیت جو میں اس کی بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ طرح کلی تفسیر موضوعی قرآن ہے۔ اس کے اندر جو معارف بیان ہوئے ہیں وہ تفسیر موضوعی کے عنوان سے بیان ہوئے ہیں، یعنی اگر ایمان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے تو ایمان سے ریلیٹڈ آیات کو وہاں پر بحث کیا گیا ہے۔ توحید پر اگر گفتگو ہو رہی ہے، توحید سے ریلیٹڈ آیات سے استفادہ کیا جا رہا ہے کہ تفسیر موضوعی جانتے ہیں آپ دوستان کہ اس کی کیا اہمیت اور کیا خصوصیات جو ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ تفسیر موضوعی اگر قرآن، اس کی اہمیت پر اگر بات کی جائے کہ تفسیر کے میدان میں، چونکہ تفسیر بنیادی طور پہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، تفسیر یا ترتیبی ہے یا موضوعی ہے۔ تفسیر ترتیبی کے اندر کیا ہوتا ہے، آیت بے آیت تفسیر کرتا ہے مفسر آ کر، ایک آیت کو محور قرار دیتا ہے، اس آیت کے اندر جتنی بھی ابحاث موجود ہیں اس کے اوپر وہ گفتگو کرتا ہے آیت ہی کو محور بناتے ہوئے۔ لیکن تفسیر موضوعی کے اندر جو مفسر کی نگاہ ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ موضوع ہے، ایک موضوع کا وہ انتخاب کرتا ہے، اس موضوع کو انتخاب کرنے کے بعد پھر اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات ہوں گی، چاہے وہ صراحتاً اس پر دلالت کریں یا ضمناً دلالت کریں یا التزاماً دلالت کریں، جس طریقے سے بھی وہ اس موضوع پر دلالت کریں، ان کو وہ اکٹھا کرتا ہے اور ایک نظم کے ساتھ، ایک خاص ترتیب کے ساتھ ان آیات سے اس موضوع کے متعلق بحث کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس تفسیر موضوعی کی اہمیت کے اوپر علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بنیادی نقطہ پڑھنے کو ملے گا کہ تفسیر موضوعی تفسیر ترتیبی کے اوپر ایک اعتبار سے فوقیت رکھتی ہے، یعنی تفسیر ترتیبی اور تفسیر موضوعی کے اندر تقابل نہیں ہے، یعنی یا تفسیر ترتیبی یا تفسیر موضوعی، بلکہ ایک اگر ہم زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو تفسیر موضوعی جو ہے وہ تفسیر ترتیبی سے بہتر اور اس سے برتر ہے۔ کس زاویہ نگاہ سے؟ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کی نگاہ معلوم کریں ایک موضوع کے بارے میں، آپ ترتیبی تفسیر سے دین کی کلی نگاہ جو ہوتی ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ تفسیر ترتیبی کے اندر آیت بے آیت جا رہے ہیں، اور آیت بے آیت جب آپ جا رہے ہیں تو قرآن کتاب ہدایت ہے اور حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر موضوع، ایک موضوع کے اوپر آیات جو ہیں وہ مختلف اجزاء کے اندر جو ہیں وہ تقسیم ہو جائیں۔
جیسا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو دیکھیں، مختلف جگہ پر آپ کو ملے گا، ایک جگہ پر جمع مطلب جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بہرحال ہدایت کی ایک کتاب کی خصوصیت یہی تھی کہ جس طریقے سے قرآن کے اندر آیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت آدم کے بارے میں قرآن نے اپنا آخری جو ہے وہ نگاہ کیا رکھی ہے، دین کی کیا نگاہ ہے اس کے بارے میں، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر تفسیر موضوعی سے استفادہ کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان، جس طرح کے یہ کتاب اور اس بحث کو شروع کرنے کا ایک فلسفہ بھی یہی تھا کہ اگر ہم دین کو نظام کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، یا اگر ہم دین کی خدمت میں جا کر ایک نظام کو استخراج کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ ہم تفسیر موضوعی سے استفادہ کریں۔ تفسیر موضوعی کے علاوہ آپ فقہ نظام لے لیں، فقہ القرآن لے لیں، فقہ القرآن حکومتی لے لیں، فقہ القرآن تمدنی لے لیں، جتنے بھی موضوعات ہیں، فقہ الاقتصاد لے لیں، یہ قرآن سے جو مربوط ہیں، فقہ القرآن سے مراد یعنی فقہ آیات جو اقتصاد کے ساتھ مربوط ہیں، اور جتنا بھی آپ نظام لے لیں، وہ سب کے سب تفسیر موضوعی کے ذریعے ہی جو ہے انسان اس کو جو ہے وہ حاصل کر سکے گا۔ اور شہید صدر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف جو ہے وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ کیا ہے اپنی کتاب المدرسۃ القرآنیہ کے اندر، کہ جو تفسیر موضوعی ہی کی جو ہے وہ روش کے اوپر جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ شیخ صدر جو ہے وہ صفحہ 39 کے اوپر اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کے مختلف عرصوں میں قرآن کے بنیادی نظریے اور تھیوری کو فقط تفسیر موضوعی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان تفسیر موضوعی قدر اہمیت کی حامل ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ کرے آ کر، اور تفسیر موضوعی ہے کہ جو انسان کی نگاہ کو کلی نگاہ اور نظام محور بناتی ہے، نہ کہ تفسیر ترتیبی۔ اب دوبارہ تذکرہ کر دیتا ہوں کہ اس بات سے مطلب اور یہ لازمہ یہ نہیں نکلتا کہ تفسیر ترتیبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ، تفسیر موضوعی کا مقام ہی اس وقت آئے گا کہ جب آپ تفسیر ترتیبی سے گزر چکے ہوں گے۔ اسی وجہ سے میں نے پہلے اپنی بات میں یہ کہا تھا کہ تفسیر ترتیبی اور موضوعی کے اندر تقابل نہیں ہے کہ آپ یا ترتیبی کی طرف جائیں یا موضوعی کی طرف جائیں، نہ، ترتیبی بھی ہے، چونکہ آپ نے کیا کرنا ہے، تفسیر موضوعی کے اندر بھی آیات کو جب ذکر کرنا ہے تو اس کے مفاہیم کو اخذ کرنا ہے، آ کر اس آیت کی تحلیل و بررسی کرنی ہے آپ آ کر، تو وہ کیا ہے، وہ تفسیر ترتیبی کی روش کے مطابق آپ جا کر جو طریقہ کار ہے اس سے استفادہ کریں گے اور کر سکتے ہیں آ کر۔ تو لہٰذا یہ طرح کلی کے اندر جو ایک خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ تفسیر موضوعی قرآن ہے۔ اور اگر ہم ایران کی اس سرزمین کو مد نظر رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں استقراء ناقص کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ مکتب تشیع کے اندر ایران کی سرزمین میں شاید یہ سب سے پہلی تفسیر ہے کہ جو تفسیر موضوعی کہلائے گی۔ اس سے پہلے آپ جو تفسیر موضوعی کے اگر بات کرتے ہیں مکتب تشیع کے اندر، فارسی کے اندر مخصوصاً جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، چونکہ یعنی ایران کے اندر، ایران کی سرزمین پہ جب بات ہوتی ہے تو معمولاً جو تفسیر موضوعی کا نام آتا ہے یا آغا سبحانی کی تفسیر موضوعی جو ہے وہ منشور جاوید کے نام سے جو ہے اس کا نام آتا ہے، یا جناب مکارم شیرازی جو ہے حفظہ اللہ، ان کی تفسیر کا نام آتا ہے کہ پیام قرآن کے نام سے جو انہوں نے لکھی تھی آ کر، اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا ہے آ کر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ کتاب جو ہے وہ تقریباً 1352 شمسی کے اندر جو ہے وہ یہ درس موجود ہیں، دیے گئے ہیں، جو رہبر معظم نے دیے ہیں، اور پھر بعد میں یہ تدوین ہوئی ہے آ کر، یعنی انقلاب آنے کے تقریباً 5 سال پہلے مشہد کے اندر رہبر معظم نے یہ درس جو ہے ماہ رمضان ہی کے اندر بیان کیے تھے۔ 28 جلسوں میں انہوں نے یہ مطالب بیان کی، اور بعد میں پھر کافی عرصے کے بعد ایک پوری داستان ہے کہ یہ کتاب کس طریقے سے وجود میں آئی ہے، کہ وہ کتاب کے مقدمے میں موجود ہے، میں ان سادہ باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، مطالعہ دوستان جو ہے وہ کریں گے اس میں آ کر۔ بس پہلی خصوصیت یہ ہے کہ طرح کلی تفسیر موضوعی قرآن ہے۔ دوسری خصوصیت، یہ تفسیر موضوعی اجتماعی قرآن ہے، یعنی یہاں
جب آیات کی تفسیر کی جا رہی ہے تو یہاں پر فردی جنبہ مد نظر نہیں ہے، یہاں پر اجتماعی و معاشرتی و سماجی و تمدنی نگاہ ہے۔ اجتماعی یہ نگاہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ خصوصیت آپ دیکھیں آ کر اس کو باقی تفاسیر سے ممتاز کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں تفاسیر کو اگر آپ اٹھا کر مطالعہ کریں، جتنی بھی چاہے وہ تسنن کے اندر لکھی گئی ہو یا تشیع کے اندر، ان تفاسیر کے اندر یا تو اجتماعی نگاہ موجود نہیں ہے، یا اگر موجود ہے تو فوکس و پررنگ نہیں۔ یعنی درست ہے کہ وہ آیات کے جو معاشرے سے مربوط تھی اور ایک سماجی مسائل کو بیان کر رہی تھی، اس کے ضمن میں کچھ نہ کچھ اشارات موجود ہیں آ کر، لیکن ایک نگاہ رکھتے ہوئے، ایک اپنا زاویہ رکھتے ہوئے قرآن کی خدمت میں آئے اور پھر قرآن کو اس طریقے سے آ کے تفسیر کیا جائے، یہ ہمیں اپنی نہ قدیم تفسیروں کے اندر یہ زاویہ نگاہ ملتا ہے، اور نہ ہی ہمیں اپنی متأخر تفسیروں کے اندر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے آ کر۔ لیکن یہ خصوصیت ہمیں طرح کلی اندیشے اس کتاب کے اندر بہت ہی زیادہ پررنگ ملتی ہے۔ یعنی یہاں پر نگاہ ہی اجتماعی ہے، یہاں پر فردی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں جا رہا، چونکہ مد نظر ہی نہیں ہے مفسر کے کہ یہاں پر فردی نگاہ کو بیان کیا جائے، اجتماعی نگاہ ہے، معاشرتی و سماجی نگاہ ہے۔ یعنی اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے اگر میں تفسیر اجتماعی سے کیا مراد ہے آ کر اس کی بھی تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا، چونکہ یہ ایک الگ ایک موضوع ہے کہ تفسیر اجتماعی کی کیا تعریف ہے، آ کر مختلف تعبیریں بیان ہوئی ہیں، لیکن جو مد نظر ہے ہمارا اور اس طرح کلی کے اندر اس نقطے کو مد نظر رکھا گیا ہے وہ یہ کہ تفسیر اجتماعی اس تفسیر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر مفسر اپنے معاشرے کے اندر موجود بحرانوں کو مد نظر رکھ کر قرآن کی خدمت میں جا کر ان آیات سے ان بحرانوں کا حل استنباط کرتا ہے، ان مشکلات کی جو کلید ہے وہ اس قرآن سے اخذ کرتا ہے جا کر۔ یہ ہم ایک نگاہ میں کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر اجتماعی ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعبیریں بیان ہوئی ہیں، بہرحال اس تفسیر میں جانے کی ضرورت ابھی فعلاً نہیں ہے۔ یہ تفسیر اجتماعی طرح کلی ہے۔ اب اگر ہم آ کر تھوڑا سا میں چاہتا ہوں، یہاں سے میں چاہ رہا ہوں اس نقطے کی طرف توجہ دلاؤں آپ دوستوں کی کہ رہبر معظم جس دور میں یہ مطالب بیان کر رہے تھے اس وقت یہ فضا کس زاویے پر پہنچی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں جانا ہوگا اس کے تاریخچے کے اندر کہ قرآن کے اوپر یہ جو ایک نگاہ بنی آ کر اجتماعیت کی سوچ جو بنی کہ قرآن کو ہم اجتماعی و سماجی و معاشرتی طور پر جا کر نگاہ کریں، یہ کب سے شروع ہوئی ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنہوں نے فوکس کر کے، جیسے میں نے پہلے کہا، پررنگ کر کے جنہوں نے اس تفسیر کو انجام دیا ہے، اس کے بارے میں جستجو کی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے انتھک محنت کی ہے، وہ جمال الدین افغانی سے شروع ہوتا ہے کہ جمال الدین افغانی ایک ایسی شخصیت کہ جو نہ صرف یہ کہ اپنی ملت کا درد رکھتا ہے بلکہ ایک امت کا درد رکھتا ہے اپنے اندر۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ امت مسلمہ جن بحرانوں کا شکار ہو گئی ہے اس بحران سے اس کو نکالا جائے۔ تو کون سے وہ بحران ہیں؟ اس نے وہ سارے بحران اس کے سامنے تھے، جمال الدین افغانی کے سامنے، قدس اللہ نفسہ الزکی۔ اس نے جب دین کی طرف جو ہے وہ رجوع کی تو قرآن کی اس اجتماعی تفسیر کو بیان کیا، اپنی محفلوں کے اندر، اپنے درسوں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر۔ ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے پھر اس تسلسل کو جاری رکھا، محمد عبدو اور رشید رضا۔ محمد عبد رشید جو اہل سنت کی تفسیر ہے، تفسیر المنار، اس کا بنیادی جو مصنف آپ کہہ سکتے ہیں وہ محمد عبدو ہے۔ محمد عبدو ڈائریکٹ شاگرد ہے جمال الدین افغانی کا۔ محمد عبدو تفسیر کو بیان کرتا ہے اپنے استاد سے متاثر ہو کے، اور اس کو لکھتا کون ہے؟ رشید رضا۔ سورہ یوسف تک محمد عبدو نے تفسیر کو بیان کیا، اس کے بعد فوت ہو گئے، اور اس سورہ یوسف کے بعد جو ہے وہ رشید رضا نے جو ہے وہ اس کو ادامہ دیا، یا اس سے پہلے وہ فوت ہو گئے اور جناب رشید رضا جو ہے وہ سورہ یوسف تک آیا۔ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ تفسیر المنار مکمل نہیں ہے، ناقص ہے میرا خیال میں یہ، اب وہ میں بھول گیا ہوں کس طریقے سے یہ ایک سلسلہ تھا اس کا۔
رشید رضا، اسی زمانے میں آپ کو ایک شخصیت ملتی ہے سید قطب۔ سید قطب کی بھی اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جا کر تو وہاں پر اجتماعیت کا رنگ آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ ان کی تفسیر دیکھیں فی ظلال القرآن، ان کی دوسری کتابوں کو آپ مطالعہ کریں۔ یہ بندہ بھی کیا ہے، امت کی اصلاح چاہتا ہے، اپنے انہی استاد اور اس فضا سے متاثر ہوتے ہوئے کہ جو اس سے پہلے جمال الدین افغانی جو ہے وہ بنا چکا ہے، اس کی کتابوں کے اندر وہ منعکس ہے۔ سید قطب کا جو یہ نہضت ہے، یہ تحریک ہے، یہ متصل ہوتی ہے پاک و ہند کے اندر مودودی کے ساتھ، کیونکہ سید قطب جب جیل کے اندر موجود تھا تو اس نے مودودی کی کتاب کا مطالعہ کیا اور متاثر ہوا، اور اس نے پھر آ کر کتاب لکھی کہ جو جاہلیت کے اوپر ایک نظریہ ہے سید قطب کا، وہ کس سے متاثر ہو کے اس نے لکھی ہے، وہ مولانا مودودی سے۔ یہی آپ آگے آ جائیں، زمانہ چل رہا ہے کس کا، یہاں پر ہمیں علامہ اقبال کی شخصیت بھی نظر آ رہی ہے کہ علامہ اقبال بھی بالکل یہی جہت رکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے دین کی طرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اپنے اشعار کے اندر ان چیزوں کو پررنگ کر رہے ہیں، آ کر اجتماعیت ابھر کر سامنے آ رہی ہے ان کے اشعار کے اندر، ان کی کتابوں میں جو ہے وہ اجتماعیت پائی جاتی ہے، اپنا وہ اگر تھیسس لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی اجتماعیت مد نظر ہے۔ تو جب ہم آ کر دیکھتے ہیں یہ ایک پوری تحریک اور نہضت جمال الدین افغانی سے شروع ہے، اور یہ نہضت پہنچتی ہے کہاں، رہبر معظم کو ہم دیکھتے ہیں جا کر۔ علامہ اقبال کے ساتھ جب ان کا کتابوں کے ذریعے رابطہ ہوا، کتاب یعنی انہوں نے پڑھی جا کر، تو علامہ اقبال سے متاثر ہیں کہ ان کو اپنا مرشد کا نام بھی عطا، مرشد کے ساتھ بھی تعبیر کی، اور سید قطب سے متاثر ہیں کہ اپنی جوانی کے اندر حتیٰ جہاد کے زمانے میں بھی جب بھی موقع ملتا ہے سید قطب کی کتابوں کی ترجمہ کرتے ہیں۔ فی ظلال القرآن کا پہلا ترجمہ وہ رہبر معظم نے کیا، وہ بھی ناقص رہ گیا اور انہوں نے چھوڑ دیا، چونکہ باقی ترجمہ شاید کوئی کر رہا تھا یا فرصت جو ہے وہ نہیں ملی اس میں آگے۔ تو اب یہ تفصیل بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کے مقابل کیا ہے، ایک پوری نہضت ہے، رہبر معظم اگر افکار بیان کر رہے ہیں تو رہبر معظم ایک نہضت کے ساتھ متصل ہیں، اگر آپ کو اس نہضت کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا تو جو مطالب اس کتاب کے اندر بیان ہو رہے ہیں آپ صحیح طریقے سے متوجہ ہی نہیں ہوں گے یہ ہو کیا رہا ہے، کس فضا میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ آپ تب جان سکیں گے کہ جب جمال الدین افغانی سے لے کر رہبر معظم تک کے پوری نہضت اور تحریک سے آپ آگاہ ہوں گے، ان کے آثار کا مطالعہ کیا ہوگا، اس فضا سے آشنا ہوں گے، پھر آ کر آپ طرح کلی کا مطالعہ کریں اور تدریس کریں جا کر، آپ خود اپنے اندر احساس کریں گے کہ یہ ایک ایک سطر جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے کس کس چیز کی طرف ناظر ہے۔ مثلا آپ اگر نبوت کا چیپٹر اس کا اٹھا کر دیکھیں گے، ادھر سے آپ علامہ اقبال کو مطالعہ کریں جا کر، آپ کو پتہ چلے گا رہبر معظم کہاں پر علامہ اقبال کے نظریے کی طرف ناظر ہو کر یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ توحید کے اندر اگر کوئی بات کر رہے ہیں اجتماعی اور معاشرتی و سماجی، تو سید قطب کو پڑھ کے جو ہے وہ پتا چلے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رہبر معظم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ سید قطب کا ہے، علامہ اقبال کا ہے، ان کا اپنا نہیں ہے، نہ، یہاں نہضت کی بات ہو رہی ہے کہ نہضت کا آغاز یوں ہوا اور اس کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، نہضت کے اندر آ کر ہر انسان اس کے اندر اپنا نقش و کردار نبھاتا ہے، اور رہبر معظم نے اپنا کردار نبھایا اور نبھا رہے ہیں اور مرکز ہیں اس وقت اس نہضت کا۔ ایک خصوصیت جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ تفسیر موضوعی اجتماعی ہے، تفسیر اجتماعی ہے، یہ فردی نگاہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں بعد والے نقطے میں اس کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو تفصیل سے مطالب کو اسی طریقے سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں آگے، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو عقائد ہم نے پڑھے ہیں، جو دین ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، وہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے پاس فقط ابھی تک ایک کتاب موجود ہے اور وہ یہ طرح کلی اندیشہ ہے۔ 40 سال انقلاب کے گزر جانے کے بعد بھی آپ کے پاس اس طرح کی تفصیلی کتاب موجود نہیں ہے کہ جو آپ کے عقائد کو اس طریقے سے آ کر بیان کرے۔ اور سب سے زیادہ ضرورت اس وقت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ دین کو اس نگاہ سے دیکھا جائے۔
اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ دین جامع ہے، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ دین کے پاس ہر مشکل کا حل موجود ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ ظرفیت ہے کہ وہ پوری دنیا کی مدیریت کر سکتا ہے، تو پھر آپ کو اس نگاہ سے دین کو بیان کرنا، پڑھنا اور تبلیغ کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ دعوے کے دعوے ہی رہیں گے، دعویٰ بلا دلیل ہوگا، کوئی بھی آپ کی بات پر اعتماد نہیں کرے گا اور نہ سنے گا اور نہ سنا جا رہا ہے۔ ابھی آپ مختلف محفلوں میں جا کہتے نہیں ہیں کہ دین کے پاس سارا سلوشن موجود ہے؟ کیا وہ جو اس میدان کے راہی ہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں تیار نہیں ہوتے؟ کیونکہ اس دید سے دین پڑھا نہیں ہے، اس دید سے عقائد پڑھے نہیں ہیں، اور جب پڑھے نہیں ہیں تو بیان نہیں کر سکتے ہم آگر۔ کہنا تو آسان ہے کہ دین ایک نظام رکھتا ہے، دین سماج کے لیے آیا ہے، دین دنیا کو مدیریت کے لیے آیا ہے، دین دنیا و آخرت کو سنوارتا ہے۔ آگر خود دنیا کا ایک حصہ یہ ہے کہ دنیا میں مختلف نظاموں کی ضرورت ہے، تو دین کیسے دے گا؟ کس طریقے سے دین سے نظاموں کو استخراج کریں؟ کسی بھی علم کلام تفسیر کی کتاب میں اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن طرح کلی کے اندر موجود ہے۔ طالب علم اگر اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، اس کے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہوگا اور اس کو ایک غنا کا احساس ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ایک خصوصیت یہ موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور خصوصیت جو موجود ہے کہ میں انشاءاللہ کل اس کے اوپر گفتگو کروں گا، کہ چونکہ وہ بھی بہت زیادہ تفصیل سے اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عقائد کی کتاب ہے، لیکن عقائد کے جو عمل پر ناظر ہے، نہ فقط وہ عقائد کی جو فقط ذہن تک محدود ہے۔ کہ یہ کس طریقے سے ہے، پھر یہاں پہ میں بحث کروں گا کہ کیا وجہ بنی کہ ہمارے پرانے علماء اس دید تک نہ پہنچ سکے، وہ کون سے اسباب تھے، کیا اسباب بنے کہ دوبارہ علماء پلٹے اس کی طرف، پھر کیوں اس کیا ضرورت پڑی ابھی آ کر۔ تو یہ انشاءاللہ چونکہ تفصیل سے پھر ضرورت پڑے گی، تو وقت زیادہ ہو گیا، میں انشاءاللہ پھر بعد میں بات کروں گا۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد